مختلف ادوار میں دکنی ربائی، تعارف اور تمہید۔ اردو اصناف سخن میں ربائی کا بھی ایک اہم درجہ ہے، اگرچہ قطع نام کی صنفی موجود ہے، لیکن عموماً اساتذہ کرام اور کہنہ مشق شعراء نے ربائی کو ہی اہمیت دی اور اپنی مشاقی کا مظاہرہ کیا۔ ربائی کا فن مشکل فن کہلاتا ہے۔ شاعر کو اگر اختصار و اجمال میں اپنی بات کو مکمل طور پر بیان کرنے کا ملکہ ہے تو اسے ربائی کے میدان میں داخل ہونا چاہیے۔ محض 4 مصروں کی بات نہیں ہے، ربائی کے اوزان اور اس کی بحر کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے پہلے دونوں مصرے مطلع بند ہوتے ہیں اور تیسرے چوتھے مصرے میں مطلع کے مطابق قافیہ و ردیف کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ربائی کے لیے محض مختص وزن لا حول ولا قوت الا باللہ مقرر ہے، لیکن اسی سے 24 بحریں بنی ہیں اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ فارسی زبان میں سب سے پہلے رودکی نامی شاعر نے ربائی کی صنف پر توجہ دی۔ ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کی آمد کے بعد فارسی زبان کو تقویت حاصل ہوئی تو ہندوستان میں بھی فارسی گو شعراء نے ربائی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ بہمنی دور سے ہی شمالی ہند سے دکن کا سفر کرنے والے شاعروں نے ابتدا میں فارسی اور پھر دکنی میں ربائی گوئی کی طرف توجہ دی۔ بہمنی دور کے شعراء دوسری اصناف کے ساتھ ربائی کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ دکن کی 5 سلطنتوں میں عادل شاہی سلطنت، بیجاپور اور قطب شاہی سلطنت کے بادشاہوں اور ان کی سرپرستی میں عربی اور فارسی سے واقف حضرات نے دوسری شعری اصناف کی طرح ربائی کو بھی اخذ کیا، جو ان کے لیے قطعاً ایک نئی اور دقت طلب صنف تھی۔ اکثر شعراء نے نہ صرف رباعیہ کہیں بلکہ ربائی کے فن اور اس کے اوزان کی بھی پیروی کی۔ مثنوی اور غزل کے مقابلے میں رباعیات کم کہیں گئیں، لیکن ربائی سے کوئی دور خالی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ربائی میں نصائح اور موعظت ہی کو ترجیح دی گئی۔ فارسی میں جس طرح فلسفیانہ اور فرانگیز رباعیات کی ایک روایت سی رہی ہے، دکنی شعراء نے اس روایت ہی کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ خیام کی روایت کو یہاں کے صوفیانہ معاشرے میں تقویت نہیں مل سکی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ربائی کی صنف اور اس کے تقاضوں کا علم حاصل کر سکیں گے، قطب شاہی دور کے سلاطین کی رباعیوں کے محاسن بیان کر سکیں گے، عادل شاہی دور کے دیگر شاعروں کی رباعیوں کا جائزہ لے سکیں گے اور قطب شاہی اور عادل شاہی صوفیاء اکرام کی رباعیوں کے محاسن کی نشاندہی کر سکیں گے۔ ربائی کی صنف کا فنی جائزہ: عربی زبان میں 4 مصروں پر مشتمل شاعری، جس کے اوزان بحر حجج کے 24 اوزان سے عبارت ہیں، ان اوزان میں مفاعیل کی 4 بار تکرار سے اس کا وزن مکمل ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں ربائی اور فارسی میں ترانہ کہا جاتا ہے۔ علم عروض کے اعتبار سے مفاعیل کی 4 بار گردان عام طور پر ربائی کی ایک لازمی قدر ہے۔ ربائی لکھنے کے دوران صنفی اعتبار سے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع
قافیہ اور ردیف سے عاری ہوتا ہے۔ رباعی کے چوتھے مصرے پر سارا زور ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے یا سننے والا ایک دم حیرت زدہ ہو جائے۔ رباعی کی ساری تاثیر کا سرچشمہ بھی چوتھا مصرع ہی ہوتا ہے، یعنی وہ تاثر جو مطلع سے قائم ہوتا ہے، اس میں بتدریج اضافے کے بعد چوتھے مصرے پر اس کی تکمیل اور عروج ہوتا ہے۔ اس طرح رباعی کا چوتھا اور آخری مصرع 3 مصرعوں کی جان ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے رباعی ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں 3 مصرعوں کے دوران جو بات کہی جاتی ہے اس کا جواز چوتھے مصرے میں پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر شاعروں نے متصوفانہ، عارفانہ، عشقیہ اور اخلاقی موضوعات پر رباعیاں لکھی۔ بعض اوقات مسائلی موضوعات پر بھی رباعیاں کہی گئیں۔ طویل عرصے تک اخلاقی اور تہذیبی اقدار اور حقائق کی نمائندگی کے لیے رباعی کی صنف کو استعمال کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی اردو رباعیات میں عشقیہ موضوعات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ قدیم دور سے ہی نصیحت آمیز اور اخلاق آموز رباعیاں لکھی جاتی رہیں، لیکن رفتہ رفتہ رباعی کے موضوعات میں فرق آنے لگا۔ سب سے پہلے فراق گورکھپوری نے اپنی رباعیوں میں جنسی عمل اور عورت و مرد کے فراق کی کیفیت کو رباعیات میں شامل کیا۔ اس کے بعد جائیں سر اختر کی رباعیات میں بھی تہذیب و اخلاق کے بجائے شرنگار رس کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ فراق کے مجموعے روپ میں اسی انداز کی نمائندگی دکھائی دیتی ہے۔ بہمنی دور سے لے کر عادل شاہی اور قطب شاہی دور کے شاعروں نے رباعی کی صنف پر توجہ تو دی۔ روایتی عارفانہ، ناصحانہ اور متصوفانہ رعایت ہی کو ترجیح دی گئی۔ ان رباعیات میں خدا اور بندے کے تعلق، تزکیہ نفس، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور اخلاقی حدود کی نمائندگی کو اہمیت دی گئی۔ قلی قطب شاہ ایک واحد شاعر ہے جس نے اپنی رباعیات میں عیش پرستانہ عناصر کو شامل کیا۔ دکنی شاعری کی تاریخ میں عادل شاہی اور قطب شاہی دور کی رباعیوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ عادل شاہی دور میں علی عادل شاہ شاہی، عبد النصرتی، دولت، صنعتی، شاہ ملک، طبعی، سیوا اور امین جیسے شعراء نے ذائقہ بدلنے کے لیے رباعی گوئی کی طرف توجہ دی، جبکہ قطب شاہی دور میں ملا وجہی، غواصی، ابن نشاطی اور فائز جیسے شعراء نے رباعی کو وسیلہ اظہار کے طور پر اخذ کیا۔ یہ رباعیات فن کے معیار پر بھی پورا اترتی ہیں۔ دکنی ادوار میں رباعی کی صنف۔ دکنی زبان میں شاعری کا آغاز بہمنی دور سے ہوا۔ بہمنی سلاطین کے دور میں بھی دکنی رباعی اخلاق، مذہب اور تصوف سے وابستہ تھی۔ یہی صورتحال عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور میں بھی جاری رہی۔ اس دور کے عوام کا مزاج بھی معزت پسند تھا اور پیری مریدی کی ایک روایت قائم ہو گئی تھی۔ اس لیے شعراء اخلاق اور تہذیب کے تقاضوں کو بخوبی سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہمنی دور سے لے کر عادل شاہی اور قطب شاہی دور کے خاتمے تک رباعی کی صنف میں کسی قسم کی تبدیلی کی گئی اور نہ ہی اس کے موضوعات کو دوسرے عنوانات سے وابستہ کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس لیے دکنی دور کی رباعی میں موضوعات کی سطح پر یکساں روی پائی جاتی ہے۔
ان موضوعات میں تصوف، اخلاق، پند و نصاحت کے علاوہ تہذیب و شائستگی کی تلقین کو اولیت حاصل ہے۔ کسی حد تک سلطان محمد قلی قطب شاہ نے عیش پرستی اور رنگینی کو اپنی رباعیات میں شامل کرتے ہوئے روایتی ربائی کے موضوع میں تجربے کی کوشش کی، لیکن بعد کے کسی ربائی کو شاعر نے اس کی تقلید کی نہ اسے فروغ دیا۔ قلی قطب شاہ بھی محض اپنے مزاج کی رنگینی اور تعیش پسندانہ رجحانات کا محکوم تھا۔ دوسری اصناف کی طرح ربائی بھی اس کی شخصیت ہی کی مظہر ہے، لیکن اس کے ربائی کے فن نے یہ ضرور ثابت کیا کہ ربائی کو چند ایک مخصوص مفاہیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ایک مشکل فن ہے، لیکن اس میں بھی غزل کی طرح لوچ اور لچک ہے۔ 20ویں صدی میں فراق، جان نثار اختر، شمس الرحمن فاروقی اور دیگر شعراء نے اسی صنف میں کامیاب تجربے بھی کیے۔ یہ تجربے داخلی حیت یعنی موضوع و مفہوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہمنی اور عادل شاہی دور کی رباعیاں۔ اس دور کے اولین شاعر کی حیثیت سے حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کے نام کو سارے دکن میں اہمیت حاصل ہے۔ حضرت بندہ نواز کی ایک ربائی آغا حیدر حسن نے نقل کی ہے جو پیش ہے۔ مشہود تو دیگر ہے چھ واللہ، مرنے کے انگے مر کے ہو فانی فی اللہ، خناس کے وسواس سوں تو پائمال ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت بندہ نواز کے صاحبزادے سید اکبر حسینی بھی بہمنی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بامقام دہلی 1360 میں پیدا ہوئے اور والد کی زندگی میں 26 اگست 1409 کو وفات پا گئے۔ گورنمنٹ اورینٹل لائبریری مدراس میں سید محمد اکبر حسینی کا یہ کلام دستیاب ہے۔ نظر عارف کے یوں اچنا، جو تن دیکھے تو من دسنا، مقید پن نفی ہو سب اور مطلق پر رخندسنا، مندرہ دل کے دائر میں مشکل نور ہو آیا، جہاں بھی اسم کی صورت منہ ہے سو من مہندسنا۔ بہمنی دور ربائی گو شعراء کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان دو شعراء کے علاوہ نظامی، اشرف بیابانی، مشتاق، لطفی اور شاہ صدر الدین کے علاوہ میراجی شمس الشاق نے بھی ربائی کی طرف توجہ نہیں کی۔ البتہ عادل شاہی دور کے شعراء نے ربائی کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ اس دور کے ابتدائی شعراء نے بالخصوص مثنوی نگاری پر توجہ دی۔ برہان الدین جانم، ابراہیم عادل شاہ ثانی اور عبدل نے بھی ربائی نہیں کہی۔ یہی حال آتشی، مقیمی اور امین کا ہے۔ البتہ عادل شاہی دور کے دوسرے اہم سلطان شاعر علی عادل شاہ شاہی اور اس کے دربار سے وابستہ نصرتی نے ربائی کے لیے فضا سازی کا کام انجام دیا۔ شاہی کی ربائی کے بعد صنف ربائی کو وقار عطا کرنے والے شاعر کی حیثیت سے نصرتی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ نصرتی مثنوی اور قصیدے میں جس طرح شہرت کا حامل ہے، اسی طرح ربائی گوئی میں بھی اسے شہرت دوام حاصل ہے۔ اس کی منتخب ربائی ملاحظہ ہو، اے اسم تیرا سب میں مجھے وافی ہے، ہر درد کو اس دل کے وہی شافی ہے، غیرت ہے میرے جیو کو تیرے غیر کی آس، یکتوچ تو عالم میں مجھے کافی ہے۔ ربائی کی صنف کو تمام فنی خوبیوں کے ساتھ قبول کرتے ہوئے بہمنی دور ہی نہیں بلکہ عادل شاہی دور میں بھی کم ہی صحیح اس صنف کی آویاری کا سلسلہ جاری رہا۔ دکنی شاعروں نے فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ سنسکرت،
اور دکنی لفظیات کا استعمال کیا اور ربائی میں باضابطہ فن تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا۔ قطب شاہی دور کے رباعیات۔ قطب شاہی دور کی توجہ ربائی کی صنف کی طرف بھی رہی۔ بہبنی دور کے آخری اور قطب شاہی دور کے اولین شاعر کی حیثیت سے فیروز بیدری کی مثنوی پرتنامہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس شاعر نے مثنوی کے علاوہ ربائی گوئی کی طرف بھی توجہ دی۔ دکن کے مورخین نے قطب شاہی دور کے پہلے ربائی گو شاعر کی حیثیت سے ابراہیم قلی قطب شاہ کی ربائی کو نقل کیا ہے، جو ملا وجہی کی تصنیف قطب مشتری میں ربائی گفتن ابراہیم شاہ کے عنوان سے شامل ہے۔ قلی قطب شاہ نے ربائی گوئی کی طرف توجہ دی۔ فیروز بیدری کی پرتنامہ مثنوی سے ڈاکٹر جمال شریف نے ایک ربائی دریافت کی ہے۔ سرو قدرت سہاوے جو نو بہار بن میں، نازک نہال پنچیاں اس جومے کے چمن میں، یاقوت سرنگی دو لال ہر ادھر تجھ، کیوں کر عقیق ہوں گے اس رنگ کے یمن میں۔ ملا وجہی نے بھی چند رباعیاں کہی ہیں۔ ڈاکٹر جمال شریف اور اکبر صدیقی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ملا وجہی نے ربائی گوئی میں حسن و عشق کی کیفیت کو شامل کر کے پہلی مرتبہ اپنی ربائی میں تصوف اور اخلاق کے بجائے حسن و عشق کے معاملات کو اپنی ربائی میں بیان کیے ہیں، جو اس کے جمال پرست مزاج کی بھی مظہر ہے۔ سریجن یوں جو تھا دل میں پرت پیاری نہ کرنا تھا، کہ تو یار ہوں مجھ ساتھ اغیاری نہ کرنا تھا۔ لجا سکسار کی من میں لگائی آگ تجھ تن میں، کپٹ یوں تھا تیرے من میں تو دلداری نہ کرنا تھا۔ قطب شاہی دور کے ایک اور گمنام شاعر سید محمود کا ذکر ڈاکٹر محمد جمال شریف نے تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد میں ذکر کرتے ہوئے اس کی دو رباعیات کی نشاندہی کی ہے، جس میں سے ایک رباعی درج ذیل ہے۔ جو کوئی تمہارے عشق کی حلق ست ماہر ہوا، چھوڑا سگل اسلام کو تجھ زلف میں کافر ہوا۔ گنگا کے جل ستی نہاتا سو کس نہیں اے بہمن، خون جگر کے نیر سو نہایا سو او طاہر ہوا۔ سلطان قلی نے فارسی رباعیوں کے ترجمے بھی کیے اور خاص اپنے انداز کی رباعیات بھی کہیں۔ اسے ربائی کے فن پر بھی پوری دسترس تھی۔ سلطان قلی کی ایک ربائی ہے پھول کا ہنگام مسوں یارا حاضر، پھولا کے نمن سارے ہیں یارا حاضر، اس وقت پہ کیوں توبہ کیا جائے مجھے، توبہ شکناں حور نگارا حاضر۔ قلی قطب شاہ کی روایات میں پند و نصائح اور اخلاقی باتوں کے بجائے مستی اور سرمستی کی کیفیت ہے۔ وہ حسن کا پرستار تھا، اور ربائی میں بھی وہ اپنے مزاج کے مطابق حسن و جمال کے پرستار کی حیثیت سے ہی کلام کرتا ہے۔ جس انفرادیت نے اس کی غزلوں نظموں میں تشکیل پائی ہے، اسی کا عکس اس کی ربائی میں نمایاں ہے۔ اس دور کے ایک اور اہم شاعر شیخ احمد کی مثنوی لیلا مجنوں میں اس ایک حمدیہ ربائی ملتی ہے جو درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ہے نافع دافع حق حکیم، دانا بینا قادر اور علیم، خالق رزاق کافی اور کریم۔ احمد کی ربائی عارفانہ اور متصوفانہ فکر کی مظہر ہے۔ قطب شاہی دور کے ملک الشعراء ملا وجہی اپنے دور کا ممتاز اور بلند پایہ شاعر ہی نہیں بلکہ ربائی گو شاعر کی حیثیت سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ذیل کی ربائی اس کے مزاج کی رنگینی کی مظہر ہے۔ خوشحال ہو جیو آج خوشی پاتا نہیں، پیتا ہوں شراب اور اثر آتا نہیں، کاٹیاں کے ضرب دستے رہیں پھول سب، تجھ باج سکی باغ مجھے بھاتا نہیں۔ ملا وجہی نے
ربائی کی صنف میں ریختی کی طرح زنانہ لب و لہجے میں بھی گفتار کی ہے۔ عورت کی زبان سے اس کے جذبات کا اظہار کسی شاعر نے پہلی بار ربائی کے فن میں کیا ہے۔ دنیا کے 100 لوگاں میں وفا دستہ نہیں، ڈھونڈ دیکھی جتا باج جفا دستہ نہیں، بے میری نبی آدم ہے اس سو سکی، دل باندھنے میں کچھ نفع دستہ نہیں۔ وجی کی اس ربائی میں موجودہ چاروں مصرے میں اس کی زندگی کے تجربے اور موجودہ دور کی صورتحال کی نمائندگی ہوتی ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ وجی نے مشاہدے کی شدت کو اس ربائی میں شامل کیا ہے۔ وجی کی طرح غواصی نے بھی ربائی گوئی کی طرف توجہ کی۔ وہ قادر الکلام شاعر تھا۔ اس ربائی میں انسان کی مجبوری اور خدا کی قدرت کو بڑے دلچسپ پیرائے میں پیش کیا ہے۔ مک آج شہ کا ذل خدا کا دیکھیا، داب اس کی بزرگی کی ادا کا دیکھیا، کوئی چھاؤں نبی کا نہ دیکھیا آج تلک، صد شکر جو میں چھاؤں خدا کا دیکھیا۔ غواصی کہتا ہے کہ خدا اور رسول کے سائے کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ بادشاہ کو خدا کا سایہ قرار دے کر اس کی چھاؤں دیکھنے پر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ قطب شاہی دور کے سلطان اور اہم شاعر عبداللہ قطب شاہ نے بھی ربائی کی صنف پر توجہ دی۔ اس کے یہاں بھی تصوف اور معرفت کا رجحان اس کے پاکیزگی نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ایک آئی میں کہتا ہے، اس جگل سب خوباں منے پر تو اسی کا جمع ہے، یکوں دیکھیا جمع میں خاطر اس کا اسی کا جمع ہے، یک شمع کے آس پاس جو راکھیں ہزارہ آرسیاں، دستہ ہے ہر یک میں جدا وہی یک شمع ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کی یہ ربائی اس کے عارفانہ خیال کی مظہر ہے۔ ایک شمع کے روبرو ہزاروں آئینے رکھ دیے جائیں تو ایک شمع کا عکس ہزاروں آئینوں میں نمایاں ہوگا، جبکہ شمع کا وجود ایک ہی ہے لیکن اس کے جلوے ہزار ہیں۔ اس ربائی کے ذریعے شاعر نے خدا کی وحدانیت اور اس کے ہزارہ جلووں کی نشاندہی کی ہے۔ مجموعی طور پر قطب شاہی دور کے نمائندہ شعراء نے ربائی کی صنف کی طرف توجہ دی اور موضوعاتی سطح پر اس صنف کو اخلاق و مذہب کے مسائل کے ساتھ حسن و عشق اور عیش و عشرت کے موضوعات کو بھی اہمیت دی۔ قطب شاہی اور عادل شاہی دور کی ربائیوں کا ادبی اور لسانی جائزہ۔ ربائی کی صنف کو بہمنی دور کے خاتمے کے بعد عادل شاہی اور قطب شاہی دور کے بادشاہوں کے علاوہ درباریوں اور عام شاعروں نے بھی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس دور کی رباعیات کے ادبی اور لسانی جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں فارسی کے ساتھ ساتھ سنسکرت اور دکنی لفظیات کا استعمال بھی دوسری اصناف کی طرح ہی ملتا ہے۔ ادبی اعتبار سے دکنی میں استعمال ہونے والی لفظیات کو آج کے دور میں سمجھنا اور اس کی تفہیم و ترسیل کافی دشوار ہے، کیونکہ دکنی شاعروں نے عربی اور فارسی الفاظ کے املا میں بھی رد و بدل کیا، سنسکرت لفظیات کے املا کو بھی اپنے انداز سے پیش کیا۔ عادل شاہی دور کے شاعروں کے مقابلے میں قطب شاہی دور کے شاعروں کی رباعیات میں روانی اور برجستگی نمایاں ہے۔ اس دور کی رباعیات میں اصلی حیثیت آگہی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ عادل شاہی سلطنت کے مرکز بیجاپور میں کنڑی کو عوامی زبان کا درجہ حاصل تھا، جبکہ قطب شاہی دور کے مرکز کی حیثیت سے پہلے گولکنڈہ اور پھر حیدرآباد کو اہمیت حاصل ہوئی۔ قطب شاہی دور کے شاعروں نے فارسی اور عربی کے رواں اور مترنم الفاظ کے استعمال کو فوقیت دی، لیکن مقامی زبان کے الفاظ پر بھی مساویانہ طور پر بنائے ترجیح رکھی۔ اس طرح دکنی ربائی گوئی کا سلسلہ بہمنی دور سے شروع ہو کر عادل شاہی
اور قطب شاہی دور سے ہوتے ہوئے مغل و آصف جاہی دور تک قائم رہتا ہے، جبکہ بیجاپور کی سلطنتوں میں اردو کی سرپرستی کا رجحان کم ہونے کی وجہ سے وہاں لکھی جانے والی دکنی اور گولکنڈہ میں لکھی جانے والی دکنی میں لسانی فرق کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے قطب شاہی دور کی رباعیات میں ادبی اور لسانی خصوصیات یکساں ہونے کے باوجود بیجاپور کی سلطنت اور گولکنڈہ کی سلطنت کی شاعری میں جو فرق ہے، رباعی کی صنف بھی اسی کی مظہر ہے۔ نیز ادبی و لسانی سطح پر گولکنڈہ کو برتری حاصل ہے۔